آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو، جو کہ آپ سنتے ہیں اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے۔ فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-8430-456 051-8430-457 پر، اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ہمیں میل تو اس کے لیے ہمارا میلنگ ایڈریس ہے میری آواز سنو @uksresearch.com merawazsunno@uksresearch.com، اور ہمارا PO باکس نمبر ہے 1506 اسلام آباد۔ سنتے رہیے میری آواز سنو۔ ریسرچ ریسورس اینڈ پبلیکیشن سینٹر اپنی طرز کا ایک منفرد ادارہ جو 1997 سے صنفی مساوات اور ترقی کے لیے وقف ہے۔ اس کا بنیادی مقصد عورت اور میڈیا کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ صنفی حساسیت اور آگاہی سے متعلق ٹریننگز کا انعقاد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا سے متعلق دستاویز اور ریکارڈز تیار کرتا ہے جو خواتین کے مسائل کا احاطہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کے میڈیا میں فروغ کے لیے غیر جانبدار، غیر متعصب اور مساوی ماحول کے لیے کوشاں ہیں۔ اگر آپ اکس ریسرچ ریسورس اینڈ پبلیکیشن سینٹر کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.uksresearch.com۔ جی لسنرز، آپ سن رہے ہیں ہماری انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو، جو کہ ہم لے کر آتے ہیں اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے۔ اب تک آپ کے لیے بہت ساری ہم ٹرانسمیشن لا چکے ہیں اور بہت سارے پروگرامز لا چکے ہیں، بہت سارے ایشوز پہ بات کر چکے ہیں، اور لسنرز ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کا فیڈ بیک بھی موصول کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کو ہماری ٹرانسمیشن اور پروگرامز جو ہیں وہ پسند آ رہے ہیں۔ فیڈ بیک دینے کا بہت شکریہ۔ آج بھی آپ کے لیے بہت کچھ موجود ہے، اور آج جو کچھ بھی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے ہے، اور ہماری ٹرانسمیشن میں سنے پروگرام آپ کی صحت، اور اس کے علاوہ ہمارے حقوق، ہماری ذمہ داریاں۔ صحت ہے تو امید ہے، امید ہے تو سب کچھ ہے، تو کیوں نہ بات ہو آپ کی صحت کے بارے میں، پروگرام آپ کی صحت میں۔ یہ پروگرام ہم آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے۔ السلام علیکم لسنرز، پروگرام آپ کی صحت۔ جی لسنرز، آپ کی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پروگرام ہم نے آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہے، جس میں ہم مختلف بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کی وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ کیسے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود رہتی ہیں ڈاکٹر طاہرہ صادق، جو کہ اسلامک میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم بات کریں گے وہ کون سے غذائی اجزاء ہیں جن کی کمی کی وجہ سے مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، وہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو غذا کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی، وہ کون سے مسائل ہیں جو ہمارے لسنرز کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں؟ جی نیتا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو نیوٹریشنل پرابلمز یا مال نیوٹریشن ہوتی کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ریلیٹیو یا ایبسولوٹ کمی کی وجہ سے، کسی بھی، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس، کسی بھی نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یا اس کے ایکسیس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے، جس کو ہم نیوٹریشنل پرابلمز کہہ سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ ضروری کہ بالکل اس کو نہ لیا جائے یا اس کو تھوڑا سا اس کی جو تھریشولڈ لمٹ ہے اس سے کم لیا جائے۔ بیسیکلی ان کو ہم 4 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک تو انڈر نیوٹریشن ہے، یعنی کہ جیسے سوکھے پن کی بیماری ہو جاتی ہے، جس میں کھانا جو ہے ان کی جو ڈیلی ہے جتنی انرجی ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے اس سے کم لیتے ہیں، تو اس کو انڈر نیوٹریشن کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اور کچھ ہے اوور نیوٹریشن، جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے ہم زیادہ لے لیتے ہیں، جو کہ ریزلٹ ہوتا ہے بعد میں اوبیزٹی، اور اگر کوئی وائٹامن زیادہ لے لیا تو ہائپر وائٹامنوسس کی صورت میں۔ یا اس کے علاوہ کچھ اسپیسیفک ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر آئرن نہیں لیا، جو آپ کی خوراک ہے ڈیلی آئرن کی جتنی لمٹ ہے اس سے اگر کم لیا تو وہ ریزلٹ ہوگا انیمیا کی صورت میں۔ اگر پروٹینز بچوں نے کم لیے تو وہ سوکھے پن کی ایک بیماری کوشر کو آگے جا کے ہم تفصیل سے پڑھیں گے، کسی بھی صورت میں مینیفیسٹ کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چوتھی فارم ہے وہ ہے امبیلنس، جو نیوٹریشنل امبیلنس ہے، جس میں الیکٹرولائٹ امبیلنس یا واٹر اور جو الیکٹرولائٹس کا ریشو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ 4
4 فارمس ہیں میل نیوٹریشن کی. ڈاکٹر صاحبہ ساری جو بیماریاں آپ نے بتائیں جو نیوٹریشنل پرابلمس کی وجہ سے ہوتی ہیں تو بتائیں کہ یہ تمام بیماریاں جو ابھی آپ نے ڈسکس کی کہ یہ پاکستان میں بھی ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی ہیں, اور پاکستان چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے تو اس میں زیادہ تر ریلیٹڈ جو ہیں بیماریوں کی جو وجوہات ہیں وہ ذرا مختلف ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیولپڈ کنٹریز. جو ڈیولپ ہو چکے ہیں وہاں پہ ماڈرنائزیشن آ گئی, وہاں پہ اوبیسٹی اور ہائپر جو نیوٹریشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے زیادہ جو سارے امراض ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن جہاں پہ لو انکم کنٹریز ہیں وہاں پہ اصل میں لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور اتنی نہیں ہوتی, ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے مٹن چکن اس قسم کی جو انریچڈ فوڈز ہیں وہ لے سکیں. اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتی ہوں مین جو کاز ہے ہمارے ملک میں ایک تو اوور پاپولیشن, اور اس کے علاوہ جو ہے اگنورینس. لوگوں کو اتنا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اگر ہم دال چاول بھی پراپرلی کھاتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے سارے جو پروٹینز ہیں جو امائنو ایسڈز ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں. تو کچھ پرائمری اس کی کازز ہیں اور کچھ سیکنڈری. پرائمری کازز تو یہی ہے کہ اوور پاپولیشن ہے اور اتنی پرچیزنگ پاور نہیں ہے, اور جو سیکنڈری کازز میں مینلی آ جاتا ہے کہ جیسے کچھ ڈائریا ہے یا انٹسٹائنل میل ایبزارپشن, کوئی ایسی بیماری ہے آنتوں کی جس کی وجہ سے وہ کھا نہیں سکتے, یا انفیکشنز ہے جیسے کہ سانس کی پرابلمز ہے, ریسپریٹری انفیکشنز ہیں, یا کوئی اور کڈنی پرابلمز, میٹابولک ڈیزیزز, یا اس کے علاوہ اوبیسٹی مین کاز ہے. اس میں سب میں یہ ہوتا ہے کہ جو کھانا اگر کھا لیا ہے تو پھر وہ اس میں پراپر ڈائجیشن نہیں ہوتی. تو پرائمری کازز, لیکن بینگ اے ممبر آف ڈیولپنگ کنٹری ہمارے ملک میں زیادہ یہی ہے کہ کھانے کے لیے کم پرچیزنگ پاور ہے, اور اس کے علاوہ اوور پاپولیشن ہے, اور جو فوڈ ہیبٹس ہیں یا تو کھانا ہی نہیں ہے, اور اگر کھانا ہے تو جنک کھانا ہے. تو مطلب اتنا نالج نہیں ہے لوگوں کو اگنورینس کی وجہ سے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب لسنرز کو بتائیں کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جو ہمارے پاکستان میں کامن ہیں. جی نیدا, جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ہمارے ہاں جو بیماریاں زیادہ کامن ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ لو برتھ ویٹ بیبیز ہیں, جو کہ پیدائشی طور پہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں کیونکہ مدرس نے پراپر ڈائٹ نہیں دی ہوتی. اور اس کے علاوہ جو نمبر 2 کیٹیگری میں آتا ہے وہ ہے سوکھے پن کی بیماری, جو کہ 1 سے 3 سال کے بچوں میں کامن ہے. نمبر 3 اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپا, اور نمبر 4 میں جو وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی سے جو آنکھ کے سارے پرابلمز ہوتے ہیں, اس میں سمپل آنکھ کا انفیکشن سے لے کے بلائنڈنس تک جو ہے وائٹامن اے ڈیفیشنسی سے ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خون کی کمی کی وجہ سے جو بیماریاں موسٹلی جو ہے فیمیلز میں کامن ہوتا ہے, اور آیوڈین ڈیفیشنسی, اور اس کے علاوہ جو لاسٹ میں آ جاتا ہے فلورائڈ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی کچھ دانتوں کے جو ڈینٹل جو ہائیجین ہے وہ ساری ڈسٹرب ہوتی ہے. تو مینلی یہ 7 بیماریاں ہیں جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ پریولنٹ ہے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب آپ لسنرز کو بتائیں کہ یہ لو برتھ ویٹ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں لو برتھ ویٹ کی مینلی جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ 2.5 kg سے اگر ان کا ویٹ کم ہو تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ لو برتھ ویٹ ہے, یا اگر 2 kg سے کم ہے تو ویری لو برتھ ویٹ کی کیٹیگری میں آئیں گے. اور پاکستان میں تقریباً 25% بچے جو ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ لو برتھ ویٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ساری کازز ہے وہ میٹرنل یعنی کہ مدر کی کازز ہوتی ہیں. مدر نے ہو سکتا ہے ان کی میل نیوٹریشن رہی ہو پوری پریگنینسی میں, جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے 12 kg ویٹ گین پریگنینسی میں ہوتا ہے ایٹ لیسٹ, تو اگر اس سے کم ویٹ گین ہے تو وہ پھر پریگنینسی میں مدرس کو کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انیمیا ہے, خون کی کمی کریکٹ نہیں کی گئی تو, اور ساتھ اگر کچھ خواتین میں دیکھا گیا کہ جو بہت زیادہ ہارڈ فزیکل ورک کرتی ہیں, بہت زیادہ کام کرتی ہیں, اور اس میں بھی لو برتھ ویٹ بیبیز ہو جاتے ہیں. اور اگر پریگنینسی کے دوران کوئی ایسی بیماری ہے جیسے کہ ٹیوبرکلوسس ہے تو اس میں بھی لو برتھ ویٹ بیبیز جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. اور کامنلی یہ دیکھا گیا کہ جن ماؤں کا بہت جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں ارلی ایجز میں جب وہ ینگ ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اگر ہائٹ بھی جو ہے لیس دین 5 feet ہے تو ان میں بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے لو برتھ ویٹ بیبیز ہوں. اور ویسٹ میں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ اسموکنگ ایک بہت امپورٹنٹ کاز بنتی ہے لو برتھ ویٹ کی, جو مدرس کنٹینیوس اسموک کرتی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا کہ جیسے جیسے بچوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے, جیسے 4th 5th نمبر پہ جو بچہ ہوگا تو وہ کمپیریٹیولی زیادہ ویک ہوگا اور لو برتھ ویٹ کے ساتھ پریزنٹ کرے گا. اور اگر مطلب 2 بچوں کے درمیان وقفہ کم ہے تو اس صورت میں بھی زیادہ چانسز ہے کہ لو برتھ ویٹ. اور اس کو کریکٹ اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر مدر جو ہے یہ ساری جو میں نے آپ کو کازز بتائی ہیں, کچھ اس میں موڈیفائیبل ہیں کچھ ان موڈیفائیبل ہے, جو موڈیفائیبل ہیں ان کو اسی وقت کریکٹ کریں, یعنی کہ اسموکنگ جو ہے اس کو کوئٹ کر دیں, اور پراپر فیملی پلاننگ میئرز کریں تاکہ برتھ کا جو انٹرولز ہیں وہ کنٹرول ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, انیمیا اپنا کریکٹ کریں. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیں ہمارے لسنرز کو کہ یہ سوکھا پن کی بیماری کیسے ہو جاتی ہے؟ دیکھیں نیتا, اس میں سوکھے پن کی بیماری جو ہے یہ 1 سے 3 سال کی عمر میں زیادہ کامن ہوتی ہے.
5 سال تک ہو سکتی ہے، لیکن 1 to 3 years یہ زیادہ کامن ہوتی ہے. اور اس میں 2 اس کی ٹائپس ہیں. ایک تو مطلب سوکھے پن کی بیماری ہوگی، لیکن بچہ جو ہے وہ انتہائی ویک ہوگا، وہ دیکھنے سے ہی لگ جائے گا کہ ہی از میل نرشڈ. اور اگر اس کے علاوہ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں بھی میل نیوٹریشن ہے، لیکن وہ بچہ دیکھنے میں ہیلدی لگتا ہے کیونکہ اس میں سارا ایڈیما یعنی کہ وہ ساری اس کو سویلنگ ہوئی ہوتی ہے، پانی اس میں جمع ہوا ہوتا ہے. تو جو میراسمس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ مینلی جو ہے فرسٹ ایئر آف لائف میں زیادہ کامن ہے، اور اس میں سارے نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، جیسے فیٹس، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، وائٹامنس، یعنی کہ اس کو جیسے بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں نا، تو اس میں بیلنس اسٹارویشن ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین اس کی کازز ہیں وہ یہی ہے کہ بریسٹ ملک جو ہے وہ زیادہ نہیں پلایا جاتا، اور اگر جو کاؤز ملک یا کوئی بھی اوپر کا دودھ ہے وہ اگر پلایا جاتا ہے تو وہ لیک آف ہائیجین ہوتی ہے اس میں، اور ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ اس کو ڈائلیوٹ کر دیا جاتا ہے، اس میں پانی بہت ملا دیا جاتا ہے، اور اگر پانی ملائیں گے تو وہ اس میں جو اس کی افیکٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو بچے ہیں یہ دیکھنے میں ہی ایسے لگیں گے ویسٹیڈ سے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ کمزور ہوں گے، اور مسلز ان کے بالکل نہیں ہوں گے، صرف ہڈیوں والا ایک اسٹرکچر ہوگا. اور ظاہر ہے ان کی گروتھ جو ہے وہ پراپر نہیں ہو رہی ہوگی، اپنی ایج جو فیلوز ہیں ان سے چھوٹے نظر آئیں گے. اور پلس جو ہے مینٹل جو ان کی چینجز ہے وہ بھی سامنے آئیں گی کہ مینٹلی بھی وہ اس طرح جو ان کے سارے فیچرز ہیں، کب انہوں نے بیٹھنا شروع کرنا ہے، کب انہوں نے کرال کرنا ہے، کب کھڑے ہونا ہے، چلنا ہے، یہ سارے جو ان کے مائل سٹونز ہیں یہ ڈیلے ہوں گے. تو یہ وہ بچے ہیں جن میں مطلب وہ دیکھنے میں ہی، جیسے صومالیہ وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ان کی جو ٹی وی میں بھی دکھائے جاتے ہیں کہ بچے وہ دیکھنے میں ہی بہت زیادہ ویک اور بالکل ایک ہڈیوں کا اسٹرکچر لگ رہے ہوتے ہیں. اور جو دوسری کنڈیشن ہے کوشرکور، جو کہ وہ بھی ایسے ہی ہے لیکن مینلی اس میں پروٹینز کی کمی ہوتی ہے. تو مطلب کاربوہائیڈریٹس اور ہو سکتا ہے فیٹس وہ صحیح لے رہے ہوں، لیکن پرائمریلی ان میں پروٹین جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اور یہ 1 to 3 years تک کامن ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو دیکھنے میں بیبی بہت ہیلدی لگے گا، اور لیکن یہ کہ اس میں کچھ چینجنگز ہیں، جیسے کہ مسلز ان میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن سینٹرل اوبیسٹی یعنی کہ جو ان میں پیٹ بہت سوجا ہوا ہوگا، ٹانگیں سوجی ہوئی ہوں گی، لیکن وہ صرف وہ ہاتھ لگانے سے پتہ چلے گا کہ وہ بالکل نرم ہے، اور مسلز جیسے تھوڑی ہارڈ ٹیکسچر کے ہوتے ہیں اس طرح والا نہیں پتہ چلتا. اور ان کے ہیئر چینجز بہت زیادہ ہو جائیں گی، اسکن وہ خراب ہوگی، ڈی پگمنٹیڈ ہوگی. اور ایک ان کا ٹپیکل مون فیس ہوگا، بالکل راؤنڈ فیس ہوگا، جو کہ obviously فیٹس کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صرف ایڈیما کی وجہ سے ہے. اور ان میں جو ہے انیمیا بہت زیادہ کامن ہوگا، خون کی کمی. تو مینلی یہ کچھ ایسی ہیں کہ جن سے ان کو ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ کون سی کیٹیگری کا سوکھا پن ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ کریں گے. اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے مطلب 1 to 3 months جو ان کا ٹریٹمنٹ کورس ہوتا ہے، اور اس میں ہاسپٹلائز بچے کو کرانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہاسپٹلائز کریں گے تو وہ ایک دم ان کی جو ڈی ہائیڈریشن سٹیٹس ہے، پانی کی جو ساری ریکوائرمنٹ ہے اس کو بیلنس کریں گے، پلس جو انفیکشنز ہیں وہ ختم کر دیں گے ڈفرینٹ اینٹی بایوٹکس سے. اور پھر وائٹامن جو ہے وہ دی جائیں گی. یعنی کہ ان کو جو فرسٹ ویک میں آہستہ آہستہ ان کو کھانے پہ لانا ہوتا ہے، ایک دم ان کو ہیوی ڈائٹ یا وہ اس طرح فیڈنگ سٹارٹ نہیں کرتے. اور جو فرسٹ ویک میں جس کو ایکیوٹ فیز کہتے ہیں اس میں فیڈنگ اور ری ہائیڈریشن دونوں سٹارٹ کریں گے. اور پھر سیکنڈ یا تھرڈ ویک میں ان کو فل اسٹرینتھ فیڈس دیں گے جس میں پراپر کیلوریز ہوں گی، پروٹینز ہوں گی. تو مطلب یہ اس کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ وہ ہاسپٹل میں اسٹے کریں، اور وہ اس کے اکارڈنگلی اس کو جو ہے آہستہ آہستہ دیتے جاتے ہیں جو فیڈ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، یہاں آپ نے بات کی سوکھے پن کی، لیکن آپ ابھی بتا رہی تھی کہ پاکستان میں موٹاپے کی جو بیماریاں ہیں، بیماری ہی کہوں گی میں اسے، وہ بھی بہت بڑھتی جا رہی ہیں. اس کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ ویسے تو ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے موٹاپے کی یا اوبیسٹی کی بیماری ہو رہی ہے. جی نیتا، موٹاپا واقعی آپ نے کہا ہے کہ نہ صرف ایک خود بیماری ہے بلکہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ بھی ہے. پہلے میں لسنرز کو بتاتی چلوں کہ موٹاپا ہوتا کیا ہے. اصل میں یہ جو ہمارے فیٹ ٹیشو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں مسلز یا جیسے کچھ ایتھلیٹس ہوتے ہیں، ریسلرز ہوتے ہیں، ان میں مسل ماس اور جو بونز کا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو جو فیٹ انٹیک جن کا زیادہ ہوگا اور فیٹ ایکومولیشن جو کہ ایڈیپوز ٹیشو کی صورت میں باڈی میں ہوتی ہے ان کی وہ زیادہ ہوگی، ان کو ہم لوگ اوبیز یا اوبیزٹی کے پیشنٹس کہیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ اوور ویٹ اور اوبیزٹی یہ سیم نہیں ہے. مطلب ایک جو نارمل ویٹ ہے، پھر اس کے بعد اوور ویٹ اگلی سٹیج ہے، اور اوور ویٹ سے اگلی سٹیج جو ہے وہ اوبیزٹی ہے. اور اوبیزٹی کو بھی ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز میں کرتے ہیں تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ اسی طرح کیا جائے. اور بیسیکلی جو آپ نے پوچھا ہے کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں، تو سب سے پہلے تو اس کی جو موسٹ امپورٹنٹ وہ یہی ہے کہ جتنا آپ کا انرجی آؤٹ پٹ ہے اس سے زیادہ آپ انرجی انٹیک لے رہے ہیں. آپ کا اتنی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے لیکن آپ کنزمپشن زیادہ ہے. اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ فیٹس
سویٹس اور ڈرنکس وغیرہ جو فزی ڈرنکس ہیں یہ چیزیں زیادہ کنزیوم کرتے ہیں ان میں موٹاپا بڑھنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. کچھ فیملیل بھی ہوتا ہے, جیسے کچھ فیملیز میں سینٹرل اوبیسٹی سینٹرل اوبیسٹی مطلب کہ پیٹ بڑھ جاتا ہے, تو کچھ مطلب خواتین میں زیادہ کامن ہوتا ہے سینٹرل اوبیسٹی, یہ جو فیملیل ہوتے ہیں یعنی کہ فیملیز میں رن کرتی ہے. اور کچھ اب دیکھا گیا ہے کہ کچھ جو موڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں اس میں یہ ہے کہ ایٹنگ ہیبٹس, مطلب فریج کھولی اور کچھ کھا لیا اور ان نوٹسڈلی اس کو کھا لیا, پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کچھ کھایا ہے, اور آتے جاتے چلتے پھرتے جو ہے وہ کھا لیتے ہیں. اور جیسے جیسے آہستہ آہستہ ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے تو اس میں بھی ایلڈرلی اس سٹیجز میں موٹاپے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں, کچھ ہارمون انبیلنسز ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا انرجی انٹیک ہے لیکن آؤٹ پٹ نہیں ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے, واک نہیں کرتے یا اس کے علاوہ اسٹیئرز وغیرہ اوپر نیچے نہیں جاتے, فزیکل ان ایکٹیویٹی بھی مین اس کی وجہ ہے. اور اس کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ کچھ جیسے بہت بیمار ہوتے ہیں کچھ لوگ, جیسے کوئی فریکچر ہو گیا اور ان کو بیڈ ریسٹ پہ ہیں, تو وہ لوگ بھی فوڈ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے کیونکہ فزیکل آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے تو وہ بھی موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایک کنڈیشن یہ دیکھی گئی ہے کہ ایک بیزل میٹابولک ریٹ, یعنی کہ جو آپ کا ایک اندر ایک سسٹم ہوتا ہے جس سے آپ کی جو خوراک آپ لے رہے ہیں اس کو کتنا یوٹیلائز کر رہے ہیں, تو یہ بیزل میٹابولک ریٹ جو ہم BMR کہتے ہیں, کچھ لوگوں کا یہ سلو ہو جاتا ہے مختلف بیماریوں کی وجہ سے, یا اور کافی اس کے انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. تو اگر یہ سلو ہو جائے تو بھی جو ہے وہ جو بھی پرسن ہے وہ موٹاپے کا شکار ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, جیسا کہ آپ بات کر رہی ہیں موٹاپے کے بارے میں جو کہ آج کل بہت زیادہ ہیں, تو اس کی ہیلتھ پہ کیا کیا مضر اثرات وہ ہو سکتے ہیں؟ جی یہ بہت ضروری ہے. ہیلتھ امپلیکیشنز اس کی بہت زیادہ ہیں, اور بیسیکلی جو ساری ہارٹ ڈیزیزز ہیں, یعنی کہ جس میں ریزڈ کولیسٹرول سے بات شروع ہوگی, کولیسٹرول ریچ فوڈز جو لوگ کھاتے ہیں زیادہ, اور وہ پھر کولیسٹرول سٹور ہوتا جاتا ہے, تو پھر جب بلڈ لیولز اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سارے آپ کے کارڈیو ویسکولر پرابلمس ہیں اس میں سمپل جو ہے وہ سمپل انفارکٹ سے لے کے ہارٹ اٹیک, ہارٹ فیلئر تک, ان سب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اوبیز لوگوں میں یہ زیادہ کامن ہوتا ہے. ہائپر ٹینشن یعنی کہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے جو لوگ اوبیز ہوتے ہیں, اور پھر اوپر سے جو سالٹ انٹیک ان کا زیادہ ہے. ڈائبٹیز میلائٹس یعنی کہ شوگر کی بیماری, وہ ان لوگوں میں زیادہ کامن ہوتی ہے جو موٹے ہوتے ہیں, اور پلس ان کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پتے کے امراض ہیں, جیسے پتے میں پتھری کا بننا, گال سٹونز بن جاتے ہیں, وہ بھی موٹاپے والی جو خواتین میں ان میں زیادہ کامن ہے. اور کچھ جیسے ظاہر ہے کہ جو سارا اگر فیٹس اکومولیشن ایبڈومن میں, پیٹ والے ایریا میں زیادہ ہے تو ان کو سانس لینے میں بھی مسئلہ ہوگا, تو ڈفرینٹ ریسپیریٹری کنڈیشنز یا ڈیزیزز بھی اس سے کامن ہے. اور جیسے ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ کینسر کا بھی بہت زیادہ کو ریلیشن ہے, کہ جو اوبیز خواتین ہوتی ہیں ان میں بریسٹ کینسر زیادہ کامن ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو نان اوبیز. اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جن کو موٹاپے کی بیماری ہے ان کے لیے میکینیکل ڈسیبلٹیز بھی بہت ہوتی ہیں, ان کو اٹھنا مشکل لگتا ہے, ان کو چلنا مشکل لگتا ہے, اور اسی وجہ سے وہ لوگ ایکسیڈنٹ پرون ہوتے ہیں, مطلب ایکسیڈنٹس بھی ان کے زیادہ ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے. اور اگر ان سب کو ایک ہی بات میں سم اپ کیا جائے, ان سب ایفیکٹس کو, کہ ان کی جو لائف ایکسپیکٹینسی ہے وہ کم ہوتی ہے جو اوبیز ہوتے ہیں. اگر جیسے لیٹس سے کہ پاکستان میں ایوریج لوگ ان کی جو ایج ہے 65-63 ہے لائف ایکسپیکٹینسی, تو جو اوبیز لوگ ہیں ان کی لائف ایکسپیکٹینسی نارمل سے کم ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مردوں میں اس کا تناسب زیادہ ہے یا عورتوں میں؟ جی اس میں یہ دیکھا گیا کہ زیادہ یہ کامن ہے فیمیلز میں, اور اس کی وجہ جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ان کا زیادہ جو مین ان کی جاب ہے وہ کچن میں ہوتی ہے, اور کچن از انریچڈ ود ڈفرنٹ ٹائپس آف فوڈس. فریج کھولی اور کچھ بھی لے لیا, یا ایون ڈیورنگ کوکنگ اور آفٹر کوکنگ جو ہے. اور ساتھ ساتھ ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا کہ ان پٹ ان کا زیادہ اور آؤٹ پٹ کم ہے, یعنی کہ ان کا ایسا کوئی ایسا فزیکل ورک نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ اس کو کنزیوم بھی کیا جائے. اور ویسے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈفرنٹ کنزیکٹیو پریگنینسیز میں اگر اس کو جو ایک ویٹ گین ہوتا ہے ہر پریگنینسی میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 12 kg منیمم ہے, تو اگر اس سے زیادہ کچھ میں ٹینڈنسی ہوتی ہے ویٹ گین کرنے کی, اور پھر اس کو بعد میں اگر ریڈیوس نہیں کیا گیا تو پھر بھی بہت چانسز ہیں کہ یہ موٹاپا جو ہے یہ موٹاپا ہی رہتا ہے, اور یہ نارمل ویٹ کی طرف کبھی بھی نہیں آتا. صحیح. جی ڈاکٹر طاہرہ, لسنرز کو یہ بتائیں کہ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے ویٹ کو کم کیا جا سکتا ہے؟
جی یہ بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو کوشچن ہے جو کہ میرا خیال ہے سب فیمیلز کے لیے بہت رول پلے کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنا BMI کیلکولیٹ کریں. BMI مطلب یہ کہ آپ بیزل میٹابولک انڈیکس جو ان کی پرائم ریکوائرمنٹ کے ہے اس کے لیے ان کو یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ ان کا ویٹ کتنا ہے اور آئیڈیلی اسی ہائٹ پہ اسی ایج میں جو ہے کتنا ویٹ آئیڈیلی ہونا چاہیے. تو وہ کیلکولیٹ جب کر لیں گے پھر ان کو پتا چلے گا کہ وہ میل نرشڈ کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا جیسے اگر ہم لیٹس سے کہتے ہیں کہ جن کا BMI 19 اور 25 کے بیچ میں آتا ہے وہ نارمل ہے. 19 سے کم ہوگا تو میل نرشڈ ہوں گے اور اگر 25 سے زیادہ ہوگا تو وہ اوور ویٹ ہوں گے یا اوبیز ہوں گے. تو اس کے اکارڈنگلی پہلے BMI جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ضروری ہے. پھر اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ جو انرجی انٹیک ہے مطلب یہ میں جنرلی بتا رہی ہوں کسی بھی اسٹیج کے اکارڈنگ نہیں ہے اس میں آپ انرجی انٹیک جو ہے وہ اپنا کم کر لیں. جیسے آپ لو فیٹ فوڈز جو ہے لو فیٹ یوگرٹ اور ملک جو ہے ان کو یوز کیا جائے اور جو گرین ویجیٹیبلز ہیں ان کا انٹیک زیادہ کر دیں. کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہیں جو ساری گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو فائبر کانٹینٹ ڈائٹ کا ہے وہ زیادہ کریں اور جو اس میں فروٹس جن میں ہائی ڈائٹری فائبر ہے جیسے کہ ناشپاتی ہے یا اس میں امرود ہے اس قسم کے فروٹس کو زیادہ کھائیں. اور جو بیکری آئٹمس ہیں کولڈ ڈرنکس ہیں اور جو کولاز وغیرہ ہیں ان کو بالکل ختم کر دیں کیونکہ یہ بہت زیادہ انریچڈ ہوتا ہے. اس میں بہت شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ آئل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور بس سمپل یہ ہے کہ اپنی جو ہے سمپل سے سمپل لیں اور جو سارے یہ جو جنک فوڈز ہیں ان کو کم لیا جائے کم یوز کیا جائے. تو مینلی اس میں یہی ہے کہ آپ کو اپنا آئیڈیل باڈی ویٹ پتہ چلے اور پھر یہ پتہ چلے کہ کیلوریک ریکوائرمنٹ کتنی ہے جتنا فزیکل آؤٹ پٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اب اس کو کس طرح سے کم کرنا ہے. نیکسٹ کوشچن کہ وائٹامنس کی جو بات کرتے ہیں کہ وائٹامنس A, B, C تو آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا کہ وائٹامن A کی کمی سے بھی کچھ بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو ہمارے لسنرز کو بتائیں کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جو وائٹامن A کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. جی نیدا وائٹامن A کی وجہ سے تو کافی زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں. جیسے سمپل اگر آنکھ کے انفیکشن سے لے کے مینٹل جو IQ لیولز تک اس سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اس کی کمی کی وجہ سے. تو مینلی جو ہم جس چیز پہ فوکس کریں گے جو کہ زیادہ پریولنٹ ہے ہماری کمیونٹی میں وہ زیروفتھلمیا یا جو آنکھ کے سارے امراض ہیں اور وہ اس میں تقریباً سارے ہی آنکھ کے امراض آ جاتے ہیں. اگر سمپل انفیکشن سے یا پانی جو واٹری ڈسچارج ہوتا ہے پانی کا نکلنا سے لے کے بلائنڈنس تک اس میں آ جاتے ہیں. اور زیادہ یہ کامنلی دیکھا گیا ہے 1 to 3 ایئرس جو بچوں میں. اور اگر سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو اس میں جو پور فیملیز ہیں جن میں ہائیجین بھی پراپر نہیں ہوتی اور باقی سہولیات بھی نہیں ہوتی ان میں یہ پریولنس جو ہے وہ زیادہ ہے. اور اس کے جو سارے رسک فیکٹرز ہیں وہ سارے اگنورنس سے ریلیٹڈ ہیں. اگر فیڈنگ پریکٹسز ان کو وائٹامن A جو ہے اگر دودھ کو بہت زیادہ ڈائلیوٹ کر کے دیا جا رہا ہے یا اگر انفیکشنز بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو ان میں بھی یہ ساری چیزیں ڈائریا میزلز ان کے ساتھ اس کا بہت زیادہ رسک فیکٹرز ہیں. یہ ساری چیزیں وائٹامن A ڈیفیشنسی کو مزید انہانس کرتی ہیں. حالانکہ ان کا جو ہے ٹریٹمنٹ یا ان کی پریونشن بہت آسان ہے. اگر ہم شارٹ ایکٹنگ میں دیکھا جائے تو اگر ہم وائٹامن A اگر اورل اس میں دے دیں ایسے کھانے کے لیے کیپسولز کی فارم میں یا اس میں جو کہ خاص کر ان بچوں کو جو زیادہ ولنریبل گروپ ہے تو اس میں یہ ہے کہ شارٹ ٹرم ایکشن کے ذریعے جو ہے اس کمی کو فوراً پورا کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر مڈ ٹرم ایکشن اگر کی ہم بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے کچھ فوڈ پروڈکٹس ایسے ہونے چاہیے بلکہ اب تو کافی میں ہو رہا ہے کہ اس میں جو ایک بات ہوتی ہے فورٹیفیکیشن کی یعنی کہ کسی بھی کھانے کی جو بھی ہے کانٹینٹ اس میں کچھ نیوٹرینٹس جو ہے ایکسٹرا ملا دیے جاتے ہیں جیسے وائٹامن A یا وائٹامن D. تو اب جیسے کچھ گھی آج کل آ رہے ہیں اور بٹر وغیرہ میں زیادہ اب لکھا ہوتا ہے کہ وائٹامن A اس میں ڈالا ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ والی پروڈکٹ خریدیں جس میں فورٹیفائڈ جو ہے وائٹامنس یا منرلس جو ہیں وہ بھی ایڈ کیے جاتے ہیں. اور یہ خاص کر ان لوگوں کو جو دے آر گروپ وچ از ایٹ رسک. اور ساتھ ساتھ میرے خیال میں اس سے بھی جو امپورٹنٹ بات ہے کیا وائٹامن A اورلی دیں یا اس کے انجیکشنز لگائیں جو بھی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اگر ہم لوگوں کو خاص کر مدرس کو ایجوکیٹ کریں کہ وائٹامن A ریچ فوڈز کون کون سی ہے جیسے کیرٹس کا کافی لوگ کہتے ہیں کہ آئی سائٹ کے لیے اچھا ہے. تو اس میں جو ساری ریڈ جو ویجیٹیبلز ہیں اور جو گرین ویجیٹیبلز ہیں دے آر
rich in vitamin A. اور اس کے ساتھ ساتھ بریسٹ فیڈنگ کو پروموٹ کیا جائے. نیچرلی اس میں کچھ ایسے اینٹی باڈیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ انفیکشن سے روکتی ہیں، اور کچھ نارمل وائٹامن اے وغیرہ سارے اس میں نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ امیونائزیشن، تاکہ جو سارے میں نے آپ کو رسک فیکٹرز بتائے تھے وہ انفیکشن کم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وائٹامن اے کا پریولنس جو ہے اگر ہوگا بھی تو اگر انفیکشن کم ہے تو وہ زیادہ زور دے کے نہیں آئیں گے. جی لسنرز، آپ سن رہے ہیں پروگرام آپ کی صحت. ڈاکٹر صاحبہ، خون کی کمی کہا جاتا ہے، اس کو انیمیا بھی کہا جاتا ہے، تو لسنرز کو بتائیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے یا کن غذائی اجزاء کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی ہماری باڈی میں ہو جاتی ہے. جی ندا، انیمیا کا پریولنس ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، خاص کر فیمیلز میں. اور فیمیلز میں بھی اگر بات کیا جائے تو ڈیورنگ پریگنینسی، کیونکہ پریگنینسی کے دوران ایسا ظاہر زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا وہ جو کنزمپشن ہے وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، اور ڈائلیوشن کی وجہ سے وہ آئرن ڈیفیشنسی زیادہ پروناؤنس ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو نیوٹریشنل انیمیا ہے، جو خوراک میں جو آئرن ہے اس کی کمی کی وجہ سے جو ہوتا ہے، وہ مینلی آئرن ایک منرل ہے اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے، فولیٹ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو وائٹامن B12 ان تینوں کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو کہ فوڈ میں نارملی پریزنٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نیوٹریشنل انیمیا ہو سکتا ہے. اور یہ ایک دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 2/3 آف دا پریگننٹ اینڈ 1/2 آف نان پریگننٹ ڈیولپنگ کنٹریز میں ان کا پریولنس ہے. اور ساتھ ساتھ یہ جو ینگ چلڈرن ہیں اور جو چائلڈ بیئرنگ ایج کی جو فیمیلز ہیں جو کہ پریگننٹ ہیں یا دودھ پلا رہی ہیں، ان میں زیادہ کامن ہے. اور اس میں اگر اس کی وجوہات پہ دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ انٹیک بہت کم ہے. آئرن رچ فوڈز جو ہیں وہ کم لی جا رہی ہیں. اگر آئرن رچ فوڈز نہیں لی جا رہی تو ان کو ایٹ لیسٹ ٹیبلٹ فارم میں آئرن ضرور لینا چاہیے. یا اگر آئرن لے لیا ہے لیکن اس کی بایو اویلیبلٹی، جیسے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ آئرن کے ساتھ اگر چائے لے لیں یا آئرن کے ساتھ کوئی اور ایسا کانٹراڈکٹری لے لیں جو نیوٹرینٹ ہے جو اس کی ایبزارپشن کو 100% نہیں کرتا، تو وہ والے فیکٹرز بھی کم کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا کہ اگر آئرن لے بھی رہے ہیں پراپر، لیکن کہیں سے آئرن جو ہے وہ لاس بھی ہو رہا ہے. جیسے ہو سکتا ہے کہ سٹولز میں پخانے کے ذریعے یا یورین کے ذریعے جو ہے وہ آئرن لاس ہو رہا ہے، تو اس میں بھی آئرن جب تک اس کو کریکٹ نہیں کریں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ آپ آئرن انٹیک پراپر رکھیں. اور بچوں میں جیسے ایک کنڈیشن کامن ہوتا ہے کہ ان میں ورمز ہوتے ہیں، پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے ملیریا یا جو ہک ورمز ہوتے ہیں ان کو پہلے ڈی وارم کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو آئرن رچ فوڈز ہیں وہ ان کو تب دی جائیں. اور ایک جو پریگنینسیز کی میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا شارٹ انٹرول ہوگا بچوں کی پیدائش میں اتنا ہی انیمیا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بھی ایک پریگنینسی کا کریکٹ نہیں ہوا، ساتھ ہی دوبارہ کنسیو کر لیا تو پھر چانسز ہے کہ انیمیا جو ہے وہ مزید ورس ہوگا. جی ڈاکٹر صاحبہ، میں چاہوں گی کہ آپ لسنرز کو یہ بھی بتائیں کہ خون کی کمی کی وجہ سے یا انیمیا کی وجہ سے جسم پر کیا کیا مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں. اس میں تو جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مطلب فیمیل سے زیادہ ریلیٹڈ ہے تو میٹرنل اور فیٹل دونوں، جیسے پریگننٹ ہیں تو بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور ماں کو بھی، اور اس میں جو ہے سمپل بیماری سے لے کے خدا نخواستہ ڈیتھ تک بھی جا سکتا ہے یہ اگر اس کو پراپرلی پریگننسی میں ٹریٹ نہیں کیا جائے. اور یہ ڈفرینٹ کنڈیشنز میں ہوتا ہے، جیسے ابارشنز ہو جاتے ہیں انیمیا کی وجہ سے، پتہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ ابارشنز ہو گئے کیونکہ خون کی کمی تھی، یا پری میچور برتھس ہوتی ہے، اپنے ٹائم سے پہلے بیبی ابھی 7 ماہ کا ہے یا 8 ماہ کا ہے تو اس میں ہوگی، یا ایون جو ڈیلیوری کے بعد بہت زیادہ جو خون نکلتا ہے تو اس میں بھی ہیمریجز کی بہت زیادہ کامن وجہ ہے کہ اس میں وہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور ایک جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لو برتھ ویٹ، جو مدرز انیمک ہوں گی ان میں لو برتھ ویٹ بیبیز کے زیادہ چانسز ہیں. یہ تو پریگننٹ لیڈیز میں اس کا افیکٹ تھا. اور ویسے بھی اگر کسی بھی خواتین یا مرد حضرات ہیں ان کو بہت زیادہ کامنلی انفیکشنز ہو رہے ہیں، امیونٹی لو ہے، تو وہ ضرور اپنا ہیموگلوبن ٹیسٹ کروائیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ہیموگلوبن، ویسے ان کو کوئی سائن سمٹم نہیں آ رہا لیکن ہو سکتا ہے کہ جو بار بار انفیکشنز ہو رہے ہیں تو اس میں مین وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو خون کی کمی ہو سکتی ہے. اور سمپلی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر تھن لین پرسن ہے اور کوئی ایسا ڈیفارمٹی یا وہ نہیں ہے لیکن بار بار تھکاوٹ کا احساس رہنا اور کوئی کام میں بھوک نہ لگنا اور ذرا سی سیڑھیاں چڑھی اور سانس پھول گئے تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ ہے کہ ورک کیپیسٹی ان لوگوں کی کم ہو جاتی ہے جن میں انیمیا ہوتا ہے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتا رہی تھی ابھی خون کی کمی کے بارے میں. اب میں پوچھنا چاہوں گی کہ آیوڈین کی بات ہوتی ہے کہ آیوڈین کی کمی بھی ہو جاتی ہے باڈی میں، تو کیا وجوہات ہیں کہ آیوڈین کی کمی ہو جاتی ہیں اور اس سے کیا بیماریاں پھر ہو سکتی ہیں؟ جی آیوڈین جیسے آئرن کی امپورٹنس ہے، اسی طرح آیوڈین کی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور خاص کر انٹرا یوٹرائن لائف میں، جیسے کہ جب پریگنینسی کے دوران جو ہے جب فیٹس ہوتا ہے تو وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. مطلب جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کو بھی آیوڈین ریکوائرمنٹ کا بہت خیال رکھنا چاہیے.
اور پھر یہ چائلڈہڈ میں یا ایون اس سے پہلے بھی اس سے بہت آگے جیسے ایڈلٹ لائف میں تھرو آؤٹ سیریس ہیلتھ اور سوشل امپلیکیشنز بھی رہتی ہیں. اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ تقریباً پوری دنیا میں 55 ملین پیپل دے آر ہیونگ گوائٹر, جو کہ ایک سویلنگ نمودار ہوتی ہے گردن, ہاں جی گلڑ کو کہتے ہیں, اور گردن کے آگے ایک سویلنگ نمودار ہوتی ہے, اور تقریباً 55 ملین جو لوگ ہیں پوری دنیا میں وہ اس بیماری کا شکار ہے. اور حالانکہ اس کا ٹریٹمنٹ بہت آسان ہے. اگر نیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو اگر ایک سمپل, جیسے کہ اب تو بہت ہو بھی رہا ہے کہ آیوڈائزڈ سالٹ جو ہے, آیوڈین اس میں ڈالی ہوتی ہے, کیونکہ کامن سالٹ ایسی چیز ہے جو کہ ہر کھانے میں اور 3 times a day یا ایون مور دین دیٹ وہ یوز ہوتا ہے. تو اس میں صرف آیوڈین سالٹ یا زنک سالٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, جو کہ زنک سالٹ وہ فورٹیفائڈ ہوتا ہے آیوڈین پلس آئرن دونوں چیزوں سے. اور کچھ انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آیوڈین جیسے نارملی پانی میں بھی ہوتا ہے, اور کچھ جو ہے فوڈ آئٹمز ایسی سبزیاں ہیں ان سب میں نارملی یہ پریزنٹ ہوتا ہے. تو اس میں حکومت کو یہ پانی میں خاص کر اس کی مقدار جو ہے وہ چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کتنا آیوڈین پریزنٹ ہے اور کتنا نہیں ہے, تاکہ وہ ایک سرویلنس اور مانیٹرنگ سسٹم ڈیولپ ہو جائے, اور جس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ اس علاقے میں آیوڈین, جیسے دیکھا ہوگا کہ آپ نے جو پہاڑی علاقوں پہ ہیں لوگ, ان کو زیادہ یہ بیماری کامن ہوتی ہے, اور اس میں وجہ یہی ہے کہ وہ سی لیول سے دور ہوتے ہیں. تو جو نارمل آپ کی جو مٹی میں اور پانی میں آیوڈین کی مقدار ہے وہ بھی ایڈ نہیں پہنچتی ہوتی. لسنرز آپ سن رہے ہیں پروگرام آپ کی صحت. بات ہو رہی ہے ان بیماریوں کے بارے میں جو غذائی اجزاء کے زیادہ یا کم ہونے کی وجہ سے آپ میں ہو سکتی ہیں. دانتوں کی بیماریاں بھی کیا غذا میں کمی اور زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل ندا, اس میں یہ ہے کہ فلورین ایک ایسا منرل ہے جس کی کمی یا زیادتی جو ہے وہ ڈینٹل ہائیجین اور اسکیلٹن پہ بھی کرتی ہے جو باقی بونز وغیرہ ہیں, لیکن ڈینٹل ہائیجین پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. جیسے نارملی اس کی پانی میں جو فلورین کی ہے 3 to 5 ملی گرامز پر لیٹر اس کی نارمل اماؤنٹ ہے جو کہ پانی میں ہوتی ہے, لیکن اگر اس سے کم ہو جائے تو اس میں ڈینٹل کیریز وغیرہ بننے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے, کہ جیسے کچھ لوگوں نے جیسے ہوتا ہے کہ اکثر فلنگ کیوٹیز بن جاتی ہیں, تو وہ مینلی اس فلورین کی. اور اسی میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ٹوتھ پیسٹ پہ بھی اکثر وہ لکھا ہوتا ہے کہ فلورائڈ انریچڈ ہوتا ہے اس میں. تو فلورین کی اپنی جو ہے مقدار اس لیے آپ کو پراپر رکھنی چاہیے, لیکن یہ کہ اگر اس کی زیادتی ہو جاتی ہے, جیسے اگر اس کا جو ہے 5 سے زیادہ ہو جاتا ہے, 6 to 10 ہو جاتا ہے, تو اس میں یہ کہ اس کی ڈیپوزیشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے, جیسے کہ وائٹ پیچز جو ہیں وہ دانتوں پہ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو ہے اسکیلٹن پہ بھی اس کی ڈیپوزیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو بھی پراپر اماؤنٹ میں دیکھیں, کسی بھی نیوٹرینٹ کی جو بھی ہم یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایکسیس اور بالکل نہ اس کی زیادتی ہونی چاہیے نہ اس کی کمی ہونی چاہیے کسی بھی نیوٹرینٹ کی, کیونکہ اگر ہم اس کو نارمل اپنی انرجی کے مطابق پراپر لمٹس میں کھائیں گے تو ہی ہمیں فائدہ ہوگا. صحیح. آخر میں چاہوں گی کہ آپ کیلشیم کے بارے میں بتائیں کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں. کیلشیم کا یہ ہے کہ جیسے کیلشیم بہت امپورٹنٹ منرل ہے, خاص کر فیمیلز کے لیے اور بچوں کے لیے, ایون آدمیوں کے لیے بھی, کیونکہ اس کے لیے بھی کیلشیم جو مین ایک میکینیکل رول اس کا یہ ہے کہ ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, ہڈیاں اور دانتوں کے لیے. تو ان کی مضبوطی کے لیے جو ہے اور نارمل فزیکل ورک کے لیے ہمیں بہت زیادہ, اور بچوں کا تو جیسے پتہ ہے کہ ان کو گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیلشیم. اور کیلشیم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو کیلشیم رچ پروڈکٹس جو ہیں وہ زیادہ کھلائے جائیں, جیسے کہ دودھ, دہی میں ایون زیادہ, کیونکہ وہ زیادہ کنڈینس ہوتا ہے, دہی میں زیادہ کیلشیم لیولز ہوتے ہیں دودھ کی نسبت. اور ساتھ ساتھ بچوں کو چیز, بٹر اور جو ساری یہ ہیں اس طرح کی پروڈکٹس جو ہیں ڈیری پروڈکٹس وہ زیادہ دینی چاہیے. اور فیمیلز کو بھی خاص کر جو یہ مینوپاز کے بعد ان کو کیلشیم ایک دم کم ہو جاتا ہے, اور جو ہے اسی لیے دیکھا ہوگا آپ نے کہ فیمیلز میں اولڈ ایج میں فریکچر کے زیادہ کیسز نظر آتے ہیں, اور اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ 40 ایئرس کے بعد تو ان کو ضرور کیلشیم سپلیمنٹس لینے چاہیے. اگر وہ نارمل اگر ان کے کیلشیم لیولز ایک دفعہ کرا لیں تو کیلشیم سپلیمنٹس کسی بھی فارم میں, اوسینیٹ بہت اچھی ہے اس کے لیے, تو وہ جو ہے وہ ضرور ان کو 40 ایئرس یا 45 کے بعد لینی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحبہ, آج آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے لسنرز کو بتایا نیوٹریشنل پرابلمز کے بارے میں. تو آخر میں لسنرز سے یہی کہنا چاہوں گی کہ پروگرام کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں ہم اویئرنیس پیدا کریں کہ آپ نے کیسی غذا لینی ہے, اور ان غذا میں وہ کون سے نیوٹرینٹس یا غذائی اجزاء ہیں جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے, اور ان کو کس تناسب سے لینا ہے. تو آپ ان باتوں پہ امید کرتی ہوں ضرور عمل کریں گے اور اچھی غذا لیں گے اور اپنی صحت کا بہت سارا خیال کریں گے. اس وقت ڈاکٹر صاحبہ آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی نیتا, اس میں یہ ضرور ایک ایسپیکٹ بتانا
چاہتی ہوں کہ جو ہمارے اسلامک پرسپیکٹیوز ہیں، ہم جو بھی کھاتے ہیں، اگر ہم صرف یہ کنسیڈر کریں کہ ہم نے سنت کے مطابق کھانے، جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری پوزیشن بتائی، آپ کتنا کھائیں، کیسے کھائیں اور کس پوزیشن میں کھائیں. اب جیسے ایک رفلی یہ بتایا گیا ہے کہ اسٹمک کو آپ اس طرح کھائیں کہ اپنا جو آپ کا میدا ہے اس کو 3 پارٹس میں ایک امیجن کر لیں، اور ایک جو پارٹ ہے وہ پانی کے لیے رکھیں اور ایک کھانے کے لیے اور ایک جو ہے اس کو خالی رکھیں. اور یہ اتنا اچھا اس کا سائنٹیفک کو ریلیشن ہے کہ اگر آپ جیسے کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے، اگر آپ پہلے پانی پیتے ہیں تو اس میں ایک یہ کہ سارے جو آپ کے ایسڈ اور جیسے مطلب جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، جو ہمارا نظام انہضام ہے، وہ منہ سے لے کے اینس تک وہ بالکل ایک پائپ کی طرح ہے. تو اگر ہم پہلے پانی پیتے ہیں تو اس میں سمجھے اس پورے پائپ کی صفائی ہو گئی ہے. اس کے بعد اور ایک اسٹیمولس مل جاتا ہے اسٹمک کو کہ اب جو ہے وہ کھانا آنے والا ہے اور ایکٹیو ہو جاؤ، اور جو اچھی طرح، کیونکہ اسٹمک کا بیسیکلی ایکشن ہے کہ وہ اس نے اچھی طرح سارے کھانے کو گرائنڈ کرنا ہے. تو جیسے جیسے ہم کھانا کھائیں گے اور بھوک رکھ کے کھائیں گے تو وہ اچھی طرح جو ہے گرائنڈ ہوگا اور جو ہے اس کی ابزارپشن اچھی طرح ہوگی. اور ساتھ ہی جو کچھ ایسی کھانے ہیں جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا، جیسے انجیر اور کھجور، اور اب سائنٹیفک ریسرچز میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دے آر ریچ ان آل کائنڈ آف منرل، اسپیشلی آئرن. تو ہمیں جو ہے یہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم وہ والی جو ڈائٹ لیں جو ہمیں اسلامکلی بھی جو گائیڈ کی گئی ہے اور اس طریقے سے کھائیں. صحیح جی لسنرز، ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کے لیے ایک اینڈ میں میسج دیا، ہوپفلی آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے لسنرز رہیں تندرست و توانا. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو، جو کہ آپ سنتے ہیں اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے. فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-8430-456 051-8430-457 پر. اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ہمیں میل تو اس کے لیے ہمارا میلنگ ایڈریس ہے میری آواز سنو @uksresearch.com merawazsuno@uksresearch.com. اور ہمارا PO باکس نمبر ہے 1506 اسلام آباد. سنتے رہیے میری آواز سنو. ریسرچ ریسورس اینڈ پبلیکیشن سینٹر اپنی طرز کا ایک منفرد ادارہ جو 1997 سے صنفی مساوات اور ترقی کے لیے وقف ہے. اس کا بنیادی مقصد عورت اور میڈیا کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے وہ صنفی حساسیت اور آگاہی سے متعلق ٹریننگز کا انعقاد کرتا ہے. اس کے علاوہ میڈیا سے متعلق دستاویز اور ریکارڈز تیار کرتا ہے جو خواتین کے مسائل کا احاطہ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کے میڈیا میں فروغ کے لیے غیر جانبدار، غیر متعصب اور مساوی ماحول کے لیے کوشاں ہیں. اگر آپ اکس ریسرچ ریسورس اینڈ پبلیکیشن سینٹر کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.uksresearch.com. علامہ اقبال نے کہا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی یہ رنگ زندگی میں شامل ہوتا ہے تو کئی چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے؟ مرد اور عورت گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں اور دونوں مل کر چلے گاڑی اپنے سفر پر بڑے سہل طریقے سے رواں ہوتی ہے. شادی صرف ایک تقریب نہیں، ایک ذمہ داری ہے. بیٹا اللہ کی نعمت اور بیٹی رحمت ہوتی ہے. مگر ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہے کہ جب بھی اس رحمت کے آنے کی خبر ملتی ہے چہروں پر خوشی کی بجائے
परेशानी, मायूसी और अक्सर औकात तो गम और गुस्से के आसार नमूदार हो जाते हैं। तशद्दुद सिर्फ मारपीट नहीं, घरेलू तशद्दुद, जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती, माशी तशद्दुद, बहुत से अक़साम हैं इस जुर्म की। गैरत के नाम पर तशद्दुद या गैरत के नाम पर कत्ल, आम इस्तिलाह में इसे ऑनर किलिंग कहा जाता है। कहीं पे इसे कारोकारी कहा जाता है, कहीं पे काला काली, कहीं काड़ा कीड़ी। औरतों पर तशद्दुद की सबसे कबीह, नीच और तकलीफ दह शक्ल जिना बिल जबर या जिनसी ज़्यादती है। ये मुतशद्दिद मिजाज, जज्बातियत, ये मनफी सोच, गासिबाना रवैया और ये अंदाज़ फिक्र हमारे माशरे में इस कदर बढ़ गया है कि इंसानियत के दाहिर से हम बाहर जाते नजर आ रहे हैं। तो फिर हमारे यहाँ ये तस्वुर क्यों है कि घर से निकलने वाली हर औरत बुरी होती है, अकेला चलता हुआ मर्द क्यों गलत नहीं होता? वेल सर, सुन रहे हैं आप हमारी ट्रांसमिशन, और आज कुछ ग़िज़ा के बारे में बात हो रही है, कुछ इसकी कमी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो लिसनर्स, आज का प्रोग्राम में हमने यही वाले टॉपिक्स रखे हैं और हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो भी कुछ इसी बारे में है। और प्रोग्राम है हमारा हमारे हकूक हमारी जिम्मेदारियां, और इसमें कुछ मेल न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है। और इसके लिए हमने जो स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट किया था ये प्रोग्राम बनाने के लिए वो है राजनपुर, और बढ़ना है हमने अपने इस प्रोग्राम की तरफ। ग़िज़ाइयत की कमी का मतलब नाक़िस और गैर मुतवाज़न खुराक की वजह से जिस्म में ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ाइयत की कमी वाक़या हो जाना है। ग़िज़ाइयत की कमी एक ऐसा अलमनाक मसला है जिससे हर साल पूरी दुनिया में 850 मिलियन अफराद मजमूई तौर पर मुतासिर होते हैं, जिनमें से हर साल 5 मिलियन अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। हर 3 सेकंड के बाद एक नन्ही जान ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से मौत के मुंह में चली जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ इस संगीन मसले में इजाफा होता जा रहा है। ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होने वालों में ज्यादा तादाद बच्चों की है जो अपनी जिंदगी के पहले 5 साल भी पूरे नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम, आपकी मेजबान समीना खमीद आपको अपने प्रोग्राम हमारे हकूक हमारी जिम्मेदारियां में खुश आमदीद कहती है, और हमारा आज का मौजू है बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी। सामीन, सेहत एक बुनियादी हक है, और अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए तो अच्छी सेहत का होना और एक सेहतमंदाना माहौल में परवरिश पाना इनके हकूक में सहरे फहरिस्त है। ताहम पाकिस्तान में बच्चों की सेहत के हवाले से सरकारी और आलमी इदारों के अदाद-ओ-शुमार ज्यादा अच्छा तासुर नहीं छोड़ते। पाकिस्तान में 1000 में से 75 बच्चे अपनी जिंदगी के पहले 6 माह बामुश्किल पूरा करते हैं, और जो बच जाते हैं इनमें से 38% बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हो जाते हैं। पैदाइशी नक़ाइस और दीगर बीमारियों के अलावा पाकिस्तानी बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी एक बड़ा मसला है। पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 3 लाख से ज़ायद बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से दुनिया से मुंह मोड़ लेते हैं। यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट की 2007 और 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी आबादी का 32.6% हिस्सा गुर्बत की हद से नीचे जिंदगी बसर कर रहा है। इनके पास खाने को मुयस्सर नहीं, तो ऐसे में ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक एक ख्वाब बनकर रह जाती है। 2010 में आने वाले तबाहकुन सैलाब ने पाकिस्तान में तकरीबन 20 मिलियन लोगों को मुतासिर किया, जिनमें 5 साल की उम्र से कम 2.8 मिलियन बच्चे भी शामिल हैं। हालिया सैलाब से पहले भी पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चों में से 1/3 कम बर्थ वेट के साथ पैदा होते थे, लेकिन अब सूरत हाल बहुत संगीन है। इस सैलाब ने ग़िज़ाइयत की कमी के मसले को खतरनाक हद तक पहुंचा दिया है। सैलाब की वजह से न सिर्फ खुराक की मिकदार में कमी का सामना है, बल्कि साथ ही पीने का साफ पानी भी नापैद है। बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी का मसला यूं तो पूरे पाकिस्तान में ही पाया जाता है, लेकिन सूबा पंजाब के जनूबी जिला राजनपुर में इसका तनासुब सबसे ज्यादा है। बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके के बच्चे सूबा भर में सबसे ज्यादा ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। इसी के बारे में मजीद जानने के लिए हमारी साथी ताहिरा सरवर ने इस इलाके का दौरा किया,
تاکہ نہ صرف ان بچوں کے حالات مزید جانے جائیں بلکہ ان کے عوامل پر بھی نظر ڈالی جائے۔ پیش خدمت ہے یہ رپورٹ۔ کچی پکی ادٹوٹی سڑک سے ہوتی میں ضلع راجن پور کے مرکزی اور سب سے بڑے سرکاری ہسپتال پہنچی۔ کچھ ہی دن پہلے یہاں سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے تعاون سے غذائیت کی کمی کے شکار بچوں کے علاج کے لیے ایک خصوصی مرکز قائم کیا گیا ہے۔ ایک کمرے پر مشتمل اس مرکز میں 3 مقامی ہیلتھ ورکرز تعینات ہیں جنہیں غذائیت سے متعلق خصوصی تربیت دی گئی ہے۔ آج کل یہ ایک جرمن ماہر غذائیت ڈاکٹر واکر کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ انہی کی زبانی پتہ چلا کہ دن بھر میں 12 سے 15 ایسے بچے اس سینٹر میں آتے ہیں جو غذائیت کی شدید کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ زیادہ تر کو تو دوائی دے کر رخصت کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں 3 دن سے لے کر ہفتہ بھر تک مرکز میں ہی رکھنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید بات چیت کرتے، ایک بوڑھی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ سال بھر کی بچی جند وڈی گود میں اٹھا رکھی تھی۔ ڈاکٹر واکر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ 4 سالہ جند وڈی دیکھنے میں انتہائی لاغر تھی اور وزن محض 7 کلو گرام۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ عمر کے حساب سے وزن کی پیمائش بچوں میں غذائیت کی کمی ماپنے کا ایک سادہ طریقہ ہے۔ اگر معیاری پیمانہ دیکھا جائے تو 4 سالہ بچی کا وزن 12 سے 14 کلو کے بیچ ہونا چاہیے، لیکن جند وڈی کے کیس میں صورتحال بہت مختلف ہے، اسی لیے اسے غذائیت کی شدید کمی کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ اتنے میں غذائیت سے متعلق تربیت یافتہ ہیلتھ ورکر سمیہ جند وڈی کے ساتھ آنے والی بوڑھی عورت یعنی اس کی دادی سکھا بی بی کو دوائی اور خوراک کے متعلق ہدایات دینے لگی۔ 9.5 کل کی طرح۔ جب تک یہ طبی نسخہ پورا ہوتا ہے، آپ کو بتاتی چلوں کہ جند وڈی ان بچوں میں سے ایک ہے جنہیں ایک روز پہلے ایک نواحی یونین کونسل میں اسکریننگ کے دوران ہسپتال لانے کی ہدایت دی گئی تھی۔ ہر ہفتے ایک موبائل میڈیکل ٹیم غذائیت سے متعلق جانچ کے لیے ضلع کی کسی ایک یونین کونسل کا دورہ کرتی ہے اور بیمار بچوں کی تفصیلی تشخیص اور علاج کے لیے ہسپتال لانے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ اس دوران سمیہ سکھا بی بی کو ہدایات دے کر فارغ ہوئیں تو مجھے بتانے لگی میل نرسڈ بچی ہے جس میں نیوٹریشن کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے۔ اس کو نہ صرف میڈیسن کی ضرورت ہے بلکہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خوراک کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کی اسے بہت کمی رہی۔ کھیلنے کودنے کی اس عمر میں ایک لاغر وجود کے ساتھ چلنے پھرنے سے محتاج جند وڈی اس حال کو پہنچی کیسے؟ سمیہ نے طبی نقطہ نظر سے کچھ یوں وضاحت ہے۔ یہ مطلب جب اس کی مدر پریگننٹ تھی، یہ تب سے ہی میل نرسڈ ہے، یعنی کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ میل نرسڈ ہے۔ تو مطلب جو ایک جب جس عمارت کی بنیاد ہی آپ سمجھیں کہ بہت ویک ہو، کمزور ہو، تو جتنا بھی اس کے اوپر مٹیریل ہو تو اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ تو مطلب اور اس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ سمیہ کے بقول تو پھر اس کو جتنی بھی میڈیسن لی جائے، جب تک اس کی پراپر ایک ٹریٹمنٹ یعنی کہ جو اس کی ڈیزیز ہے اس کو کنفرم نہ کیا جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تو محمد پور سے ہیں جو کہ ایک بہت مطلب پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پہ زیادہ تر یہ لوگ کاکس کے پاس جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ بچی میل نرسڈ ہے، وہ اس کو مطلب عام طور پر ٹریٹ کر دیتے ہیں۔ ٹمپریچر ہے تو ٹمپریچر کی یا ساتھ کوئی اینٹی بایوٹک، وہ جو اس کی ڈیزیز ہے اس کو تو ریکوگنائز نہیں کرتے کہ اس کے اندر نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی ہے، اس لیے پھر وہ جو میڈیسن ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ ہمارے ضلع راجن پور میں جو میل نیوٹریشن کی ریشو ہے وہ 48% ہے، یعنی کہ ہماری آدھی سے زیادہ جو آدھی آبادی ہے ہماری، اس میں جو بچے ہیں یا ان کی مائیں ہیں جو کہ پریگننٹ ہیں یا لیکٹیٹنگ ہے، وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں۔ سمیہ کی بیان کردہ وجوہات کی یہ تفصیل اپنی جگہ، لیکن میں اس کی تصدیق چاہتی تھی۔ سکھا بی بی کی طرف مڑی۔ چی مہینے تھی، چی میں اے بولے بیمار تباہ کر کرتا ہے، جڑے کے دے اے ٹیکے تے اے بوتلاں تے اے سلیکو اے سوئی سان فرق کا نہیں۔ سکھا بی بی کی بیان کردہ حقیقت اگرچہ افسوسناک ہے، لیکن سمیہ کی بات کی کافی حد تک تصدیق کرتی ہے۔ جند وڈی کے 5 دیگر بہن بھائیوں میں سے ایک بڑا بھائی بھی اسی طرح کی کیفیت میں ہے، بلا او میں اس طرح چپکا، لیکن وہ ہسپتال اس وقت آ پائے گا جب جند وڈی ٹھیک ہوگی۔
یہ ٹھیک تھی وجہ پیچھوں کو لانے سے یہ کیسی کڑی شرط ہوئی؟ یہ سمجھنے کے لیے میں نے ڈاکٹر واکر کی مدد چاہی، جو اگرچہ غیر ملکی ہیں لیکن کافی عرصے سے یہاں کام کر رہے ہیں۔ The people are saying they're also not trusting really the medicine, the hospital. یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ سرکاری ہسپتال پر کچھ زیادہ اعتبار نہیں کرتے بلکہ پرائیویٹ ڈاکٹروں کا رخ کرتے ہیں۔ They're preferring private doctors. I don't know the reason behind. Really, I don't know the مجھے reason اس کی وجہ نہیں پتا، مجھے واقعی اس کی وجہ نہیں پتا، اسی بات کا تو کھوج لگانا ہے۔ اسی لیے یہ پرائیویٹ ڈاکٹروں کی طرف جاتے ہیں لیکن ان کی فیس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اور اس طرح نتیجتاً یہ علاج کے لیے کہیں بھی نہیں پہنچ پاتے۔ میرے خیال میں یہ صرف معلومات کی کمی کا نتیجہ ہے، اور ہمیں سرکاری نظام صحت پر لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ the trust for the government health system because they have everything. They really have. They have fantastic. کیونکہ ان کے پاس سبھی کچھ ہے، بہترین ڈاکٹر، نرسیں اور تمام آلات، لیکن یہ غریب مریض وہاں نہیں ہے، اور ہمیں ایسا طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ یہ غریب مریض وہاں تک پہنچ پائیں۔ To reach these patients also, these poor ones, the poorest of the poorest. سامعین، آپ نے سنا احوال غذائیت کی کمی کا شکار بچی اور ڈاکٹر کی باتیں بھی۔ اس رپورٹ سے کئی سماجی اور طبی عوامل کی نشاندہی ہوتی ہے جو توجہ طلب ہیں۔ سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطحوں پر اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن وسائل مسائل سے کئی کم ہیں، جس کی وجہ سے ان کاوشوں کا خاطر خواہ نتیجہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ UN ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق کی جانے والی کوششوں کے علاوہ 2011 کے وسط تک مزید $358 ملین درکار ہوں گے، جو کہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ UN چلڈرنز فنڈ کی طرف سے بھی اس صورتحال میں بھرپور انداز میں کوششیں کی جا رہی ہیں، تاہم حکومتی سطح پر وہ کوشش اور سنجیدگی نظر نہیں آتی جو اس مسئلے کے حل کا تقاضا ہے۔ کیا سرکاری حلقوں میں اس بات کا ادراک موجود ہے؟ یہی جاننے کی کوشش کی ہے طاہرہ سرور نے رپورٹ کے اس دوسرے حصے میں۔ آئیے سنتے ہیں۔ مال نیوٹریشن سینٹر سے نکلی تو سرکاری ہسپتال سے متصل ضلعی نظام صحت کے انتظامی افسر کا دفتر نظر آیا۔ حکومتی سوچ بچار اور اقدامات کی آگہی کے لیے میں نے وہیں کا رخ کیا۔ آخر راجن پور میں یہ مسئلہ اتنا سنگین کیوں ہے کہ لگ بھگ آدھی آبادی غذائیت کی کمی کا شکار ہے، بالخصوص بچے اور عورتیں؟ یہی سوال میں نے ضلعی ہیلتھ افسر صبغت اللہ قریشی کے سامنے رکھا۔ ایک تو جہالت، تعلیم کا کم ہونا، دوسرا یہ ہے غربت۔ تو غربت تو آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو انتہائی غربت کا شکار ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے وہ سٹینڈرڈ ڈائٹ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو بس گزارا ہی کر رہے ہیں بیچارے۔ کسی کے پاس تھوڑی بہت رقم ہوتی بھی ہے تو اس کو خرچ کرنے کے وہ جہالت کی وجہ سے اور طریقے اس کے پاس زیادہ وہ مفید خیال کرتا ہے بنسبت اس کے کہ اپنے بچوں کو وہ صحیح غذا مہیا کرے۔ جو کاشتکار ہیں نا، ان کی ذہنیت کا بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس پیسے ہیں تو وہ زمین لینے کا سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی حالت بہتر بنائیں۔ یہ ان کی نفسیات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی اچھی فصل کا مطلب ان کے نزدیک اور زمین لینا ہے یا کسی سے انتقام لینا ہے۔ بعض اوقات وہ انتقام اچھی فصل پہ چکاتے ہیں تاکہ پولیس کو بھی پیسے دے سکیں یا اس طرح کے کوئی۔ غربت اور جہالت تو بڑی وجہ ٹھہری ہی، لیکن عام لوگوں کی سرکاری نظام صحت پر اعتماد کی جس کمی کا ڈاکٹر واکر نے ذکر کیا تھا، اس کے حل کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ ہر یونین کونسل میں ہمارا ایک ہیلتھ سینٹر موجود ہے، وہاں پہ ہمارے جو سٹاف میں ہیں نا، ان کو خصوصی طور پہ کئی یونین کونسل میں ٹریننگ فراہم کی گئی ہے، نیوٹریشن کے حوالے سے بھی، اور باقی سب کی ٹریننگ کا ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسکریننگ کے لیے ہماری ٹیم موبائل ٹیمز کی شکل میں یونیسیف کے تعاون سے اور جرمن ایمرجنسی ڈاکٹرز کے تعاون سے ہر یونین کونسل میں جا کے جو میل نیوٹریشن کے کیسز ہیں ان کی اسکریننگ بھی کرتی ہیں، کم سیوریٹی کے کیسز ان کو وہیں پہ علاج بھی مہیا کرتے ہیں، اور جو سیویئر میل نیوٹریشن ہے ان کے لیے جو ہم نے اسٹیبلائزیشن سینٹر بنایا ہوا ہے DHQ ہاسپٹل راجن پور میں،
ان کو وہاں شفٹ کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ ماؤں کو بھی اور بچوں کو بھی خوراک مہیا کی جاتی ہے اور جو کمپلیکیشنز کا شکار ہوتے ہیں ان کی کمپلیکیشنز کو بھی فری ٹریٹ کیا جاتا ہے. علاج معالجے کی بہتر رسائی کے ساتھ ساتھ صبغت اللہ قریشی کے مطابق اب عام لوگوں کی صحت کے اصولوں سے متعلق آگہی پر بھی کام ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں سیلاب میں پھنسے ہوئے کچھ لوگوں میں آؤٹ بریک ہو گیا ڈائریا کا. اس کو ہم نے جہاں دوسری حفاظتی تدابیر اختیار کی، ایک اہم چیز جس پہ ہم نے توجہ دی وہ ہیلتھ ایجوکیشن تھی. لوگوں کو بتایا کہ پانی صاف پینے کا کیسے استعمال کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو کیسے ابال کے اس کو رکھ دینا ہے پھر پینا ہے، یا ٹیبلٹس کیسے استعمال کرنی ہے. ان کو سینیٹری لیٹرینز وغیرہ، کھانے کے بعد ہینڈ واشنگ، یہ ساری چیزیں ہم نے بتائیں. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جہاں جہاں ہماری یہ ایکٹیویٹیز گئیں وہاں سے کیس کم ہوتے گئے. اور اس میں ہماری مین ایفرٹ یہی تھی کہ لوگوں کو ایک تو پرامپٹ ٹریٹمنٹ دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہیلتھ ایجوکیشن دی جائے. مطلب ہیلتھ ایجوکیشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو والدین کو بچوں کی غذا کے حوالے سے ایک موٹیو فراہم کرتی ہے کہ جس سے وہ اپنے بچوں کی غذائیت پہ توجہ دیں. یہ تمام اقدامات اپنی جگہ، لیکن جہالت اور غربت جیسے سماجی مسائل کے حل کے لیے کیا ہو؟ ضلعی ہیلتھ افسر صبغت اللہ قریشی اپنے تئیں اس کا حل کچھ یوں تجویز کرتے ہیں. غربت کے حل کے لیے تو یہ ہے کہ جامع کوئی پلان بنایا جائے. جو زمینیں ناقابل کاشت ہیں اس وقت ان کو قابل کاشت بنانے کی ٹرائی کی جائے. جہاں پانی کے مسائل ہیں وہاں پانی مہیا کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا 85% ایریا 85% حصہ دیہات پر مشتمل ہے تو ہمیں اپنے دیہاتوں کو ڈیولپ کرنا ہوگا، ورنہ شہروں میں اوور کراؤڈنگ ہو جائے گی اور وہ جو ہمارا مین سورس ہے زراعت وہ متاثر ہوگا. لوگ اس کو چھوڑ کے جائیں گے اگر وہاں فیسلٹیز نہیں ہوں گی، وہاں سکول نہیں ہوں گے، وہاں اسپتال نہیں ہوں گے، وہاں دوسری ان کو ضروری اشیاء ضرورت میسر نہیں آئیں گی، سڑکیں نہیں ہوں گی. اس طریقے سے ہم ہر چیز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ایک جامع پلان ہو ہمارے پاس، اس پہ سختی سے عمل کیا جائے اور اس میں لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ راجن پور میں بالخصوص اور ملک کے دیگر دیہی اور پسماندہ علاقوں میں بالعموم بچوں میں غذائیت کی کمی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جتنا بہتر علاج اور صحت کی سہولتوں تک رسائی بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ غذائیت سے متعلق بہتر معلومات کی فراہمی پر بھی کام کیا جائے، جس کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کو اپنی کوششیں مزید بہتر کرنا ہوں گی تاکہ جندوڈی کو صحیح معنوں میں ایک لمبی زندگی اور سکھا بی بی کو سکھ مل سکے. یوں تو ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کوششوں کے تسلسل کو بنائے رکھا جائے تاکہ یہ معصوم کلیاں ایک صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں. سامعین، انسانی حقوق کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ملک بھر میں قائم معلوماتی مراکز پر رابطہ کیجیے. سندھ میں انفارمیشن اینڈ ریفرل سینٹر مارفت رورل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کوآرڈینیشن کونسل RDOCC، میتھولو روڈ، نست ساگر ہاؤس، گوٹکی. پنجاب میں مظفر گڑھ انفارمیشن اینڈ رورل سینٹر اپر سٹوری فوڈ گارڈن ریسٹورینٹ باغ ارم گارڈن روڈ، مظفر گڑھ سٹی. رابطہ نمبر 0301-7090009 0300686985 030063715113. بلوچستان میں نصیر آباد ہیومن رائٹس فورم ریفرنس سینٹر مخالف سوشل ویلفیئر آفس، گجر محلہ، وارڈ نمبر 3، ڈیرہ مراد جمالی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان کو ایگزیکٹو پروڈیوسر تسنیم احمد اور اکس پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہماری جو آبادی ہے، معاشرہ ہے، وہ ایک ڈسٹورشن ہے حقیقت
ریسرچ ریسورس اینڈ پبلیکیشن سینٹر اپنی طرز کا ایک منفرد ادارہ جو 1997 سے صنفی مساوات اور ترقی کے لیے وقف ہے۔ اس کا بنیادی مقصد عورت اور میڈیا کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ صنفی حساسیت اور آگاہی سے متعلق ٹریننگز کا انعقاد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا سے متعلق دستاویز اور ریکارڈز تیار کرتا ہے جو خواتین کے مسائل کا احاطہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کے میڈیا میں فروغ کے لیے غیر جانبدار، غیر متعصب اور مساوی ماحول کے لیے کوشاں ہے۔ اگر آپ اکس ریسرچ ریسورس اینڈ پبلیکیشن سینٹر کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.aksresearch.com۔ آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو، جو کہ آپ سنتے ہیں اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے۔ فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-8430-456 051-8430-457 پر، اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ہمیں میل تو اس کے لیے ہمارا میلنگ ایڈریس ہے میری آواز سنو @aksresearch.com MERIAWAZSUNNO@UKSRESEARCH.com، اور ہمارا PO باکس نمبر ہے 1506 اسلام آباد۔ سنتے رہیے میری آواز سنو۔ لسنر، سنیے آپ نے آج ہماری ٹرانسمیشن، اور ہوپ فلی آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوئی ہوگی، اور مفید یوں بھی ثابت ہوئی ہوگی کہ آپ کو بہت ساری غذاؤں کے بارے میں نہیں پتا کہ ان میں کتنی غذائیت موجود ہے۔ اسپیشلی اگر خواتین اور بچوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے بہترین غذا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نو ڈاؤٹ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن خواتین اور بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور آج کی ٹرانسمیشن میں ہم نے کچھ یہی بات کی۔ اور آخر میں ٹرانسمیشن کے یہی کہوں گی کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، بہت اچھا سا کھائیں، بے شک کم کھائیں لیکن بہت اچھا سا کھائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہ آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن اور اس میں موجود جو مختلف پروگرامز ہوتے ہیں وہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں۔ آج کی ٹرانسمیشن کے لیے مجھے ندا نعیم کو اجازت دیجیے، کل پھر نئے پروگرامز کے ساتھ اور نئی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔